بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس وقت میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت محمود شاہ صاحب کھڑے ہیں، ملکنڈ سے ملے ہیں، میرے رائٹ سائڈ پہ رحمان قادر صاحب ہیں، مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ کیس میں، اور حق نواز صاحب ہیں، یہ ارشد ایوب خان صاحب کو، اکبر ایوب خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریفرنس میرے خلاف میرے مد مخالف نے دائر لیٹر لکھا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے وہ ریفرنس بغیر اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے وہ سیدھا یہاں پہ الیکشن کمیشن میں بھیجا۔ یہ میلف آئی ڈی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بدنیتی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب مجھ سے یہ زحمت کرتے کہ وہ صرف پوچھ لیتے کہ عمر ایوب آپ کے خلاف جو اس نے ریفرنس دائر کیا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں ان کو بتاتا کہ جی میرے مد مقابل کو بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا ورکر عمران خان صاحب کے ٹکٹ میں 2018 میں اس کو میں نے شکست دی تھی 40,000 کی ووٹوں سے۔ 2023 کا بائی الیکشن ہونا تھا، وہ ہوا نہیں۔ 2024 میں بحیثیت ادنا ورکر پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ 82,000 کی ووٹوں سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو شکست دی۔ میرے مد مقابل نے 2018 میں یہی آبجیکشنز جو اس ریفرنس میں اسپیکر نے بغیر دیکھے سمجھے فارورڈ کیے ہیں، وہ ریٹرننگ افسران نے 2018 میں، 2023 میں اور 2024 میں مسترد کیے۔ میرے کاغذات نامزدگی اسی لیے تو ایکسیپٹ ہوئے اور میں الیکٹ ہوا۔ دوسری اہم بات، میرا مقابل اس وقت بھی ایبٹ آباد بینچ پشاور ہائی کورٹ تک گیا، وہاں پہ بھی اس کے یہی آبجیکشن جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا پروو ہوتا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پتہ نہیں کس چیز کے پریشر پہ، غیبانہ کوئی پریشر پڑا، کدھر سے آیا، بغیر سوچے سمجھے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اس مواد کو دیکھا نہیں اور سیدھا یہاں پہ ارسال کیا۔ اور آج میں نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کو یہ بات کی کہ مجھے نوٹس وصول ہو چکا ہے، 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے اور میں فائنینس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور وہ بجٹ کا ڈاکیومنٹ فائنینس بل نیشنل اسمبلی کی فائنینس کمیٹی میں بھی آئے گا، ڈسکس ہوگا۔ سو لہٰذا بجٹ کے بعد کوئی ڈیٹ رکھی جائے۔ اس ریفرنس میں کوئی سبسٹنس یا مواد ہے ہی نہیں، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، چلا اڑ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں سارے لوگوں کا نام لیتا ہوں۔ میں وزیر اعظم عمران خان کا سپاہی ہوں، ہم نے پنجاب پولیس کی تشدد بھی برداشت کیا، لاٹھی چارجز برداشت کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ فیلڈ میں کھڑے ہوں گے، صف اول میں بھی کھڑے تھے، پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ 25 نومبر کو بھی ہم نے ٹیئر گیس کے گولے میں نے اپنے گردن پہ کھائے، سینے پہ کھائے، میرے ساتھیوں نے کھائے۔ ہم لوگ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو اور وہ چاہے باہر ہو۔ 3 بار مجھے اریسٹ کیا گیا اڈیالہ جیلز کے سامنے سے، ہم لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں پیچھے۔ دوسرا اہم بات، میرے یہاں پہ لیگل ایڈوائزر صاحب بھی بات کریں گے، رحمان قادر صاحب، اور حق نواز صاحب بھی بات کریں گے دوسری کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، وہ ہے ریگنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے جو انہوں نے کیس کیا۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوتا ہے، 9 تاریخ کو صبح 10:30 بجے میرے ساتھیوں کے، میں تو روپوش تھا، اور وہ دن تھے کہ جس وقت جن کلائنٹس کو حق نواز صاحب یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ارشد ایوب خان صاحب اور اکبر ایوب خان صاحب، وہ بڑی مشکل سے کیمپین کر رہے تھے۔ میں مکمل روپوش تھا اور ہمارے ایک بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ میرے یہاں پہ ان کو، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ہری پور ڈسٹرکٹ کے پی ٹی آئی کے علیار خان، ان کو اٹھا کے لے گئی تھی خلائی مخلوق، اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ میرے باقی ساتھی کوآرڈینیٹر ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ یوسف ایوب خان صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ میرا بیٹا 16 سال کا ہے، اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے کلائنٹ اکبر ایوب خان صاحب کے بیٹے 18 سال کو، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔
ان کے کلائنٹ اکبر ایوب خان صاحب کو اور ارشد ایوب خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. مجھے اپنے والد کے تدفین کے اوپر وہاں پہ رہنے نہیں دیا. سارے 200 سے زیادہ لوگ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے آ گئے تھے اریسٹ کرنے کے لیے. 18 سے زیادہ ریڈز ہمارے گھروں پہ ہوئی تھیں. تو ہم لوگ کس پوزیشن میں تھے کوئی دھاندلی کرنے کے لیے؟ نمبر 1. نمبر 2, صبح 9 فروری 2024 کو ہمارے ہاتھ میں, ہمارے سٹاف کے ہاتھ میں فارم 47 مل گیا تھا. ایک مینوفیکچرڈ فیک لیٹر میرے مد مقابل نے میرے الیکشن ایجنٹ کے حوالے سے جمع کرایا, جو کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی او نے, ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا یہ لیٹر کبھی ہمیں ملا ہی نہیں سرے سے, اس طرح ہی نہیں. اور آپ کا یہاں پہ فائل پہ موجود ہے کہ ریٹرننگ افسر صاحبہ تھی وہاں پہ, انہوں نے پورا اپنا دستاویزات یہاں پہ جمع کرائے, رپورٹ جمع کرائی کہ کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہوئی. اور آپ اندازہ لگا لیں, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, تو لہٰذا میرے مدد مقابل نے جو بات کہی, جو فیک لیٹر جنریٹ کر کے آگے دیا, اس دن تو ہمارے پاس فارم 47 جس طرح میں نے بتایا وہ ہمارے پاس آ گیا تھا, تو ہم لوگ اپنے خلاف کیوں کوئی چیز دیتے, پہلی بات. دوسری چیز, میرے مدد مقابل نے 9 فروری کو ہی مجھے اور پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد کی ٹویٹ اور اس کے بعد فیس بک پہ اس نے اپنی پوسٹ لگا دی تھی. تو یہ اچھا. دوسری اہم چیز, الحمدللہ میں نے 8 الیکشن کی ہیں. الیکشن میں جس وقت آپ پٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پولنگ سٹیشن پہ ایک ایک چیز دینی پڑتی ہے. اس نے ایک چیز بھی کہیں فراہم نہیں کی. اس سارے کیس کا دار و مدار صرف ایک فیک لیٹر ہے. تو کون سا کیس؟ دوسری اہم بات, جب ہم لوگ یہاں سے الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت شروع ہوئی, ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, کیونکہ 60 دن کے دورانیے کے بعد کوئی بھی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ نہیں سن سکتا, وہ آپ کا الیکشن ٹرائیبیونل سنتا ہے. تو ہم لوگ گئے تھے عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں, فارمر چیف جسٹس صاحب, اور انہوں نے سٹے کی تھی پروسیڈنگز. اور پھر جب ڈوگر صاحب آئے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں سننا چاہیے. وہ تاریخ ابھی 24 تاریخ ہوئی ہے. اس سے پہلے 3 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں, پر اس پہ جو ہمارے مد مقابل کے وکیل ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئی. آج پہلی بار آئے تھے. تو لہٰذا یہ وہ فیکٹس ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا رحمان قادر صاحب سے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں اور آگے اس چیز کو بڑھائیں. اور آخری چیز میری طرف سے کہ فارم 47 کے جو رجیم کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھا ہے 16 مئی 2025 کو, گو کہ میں نے 15 دسمبر کو یہ خط سپیکر کو لکھ دیا تھا پچھلے سال کہ اس الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی, لہٰذا انیشیشن شروع کر دینی چاہیے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق نے ایشورنس مجھے دی تھی کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے. میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو انیشیٹ کریں, اور انہوں نے کہا تھا میں آج ہی آپ ساتھیوں کو خط لکھوں گا. تقریباً اس کے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں. وہ اسپیکر کا خط مجھے وصول نہیں ہوا. مجھے شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے, اور اس کے رسپانس پہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے, اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا. اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں گے. میری بہن, میں آج صبح الیکشن کمیشن آنے سے پہلے میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں گیا ہوا تھا صبح 8 بجے. ہم تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں. پورے پنجاب میں میرے اوپر متعدد کیسز لگے ہوئے ہیں, اور سب کے سب الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہیں. جس وقت میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا تو میں نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سے اور باقی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ایک میٹنگ پہ ہنس کے کہا, میں نے چیف جسٹس صاحب یہاں پہ شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, وہ بھی ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے اس وقت. میں نے کہا جی آپ کے اس کمرے میں 2 بونافائیڈ دہشت گرد بیٹھے ہیں. وہ چونک گئے, انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی ہم دونوں پہ
انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز لگے ہوئے ہیں تو سارے بڑے ہنسے. میری بہن یہاں پہ آپ خود سمجھدار ہیں, آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ کیسز فرمائشی پروگرام ہے. فرمائشی پروگرام سے اور ان چیزوں سے کبھی ہم لوگ نہیں گھبراتے. ہم لوگوں نے ڈنڈے فیس کی ہیں, لاٹھیاں فیس کی ہیں, ریڈز فیس کی ہیں, حملے فیس کی ہیں, گولیاں فیس کی ہیں, شیل فیس کی ہیں, اور جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. ہم لوگ صراط مستقیم پہ ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ شیخ اللہ صاحب ہمارے دیر سے MNA ہیں. میں نے بتایا یہ شاہ صاحب, محمود شاہ صاحب, یہ ہمارے جناب ملکانڈ سے دیر سے ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. ہم سارے کے سارے کیسز ہم پہ لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. باقی جس کی مرضی جو کرے, عوام کا انشاءاللہ مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. اور آخری بات, آپ کا کہنا کہ جی ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی, ہم لوگ ان چیزوں سے ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے. ہمارا فوکس بالکل کلیئر ہے. یہ بتائیں کہ 9 مئی میں ایک MNA کو سزا ہو چکی ہے. 9 مئی کی کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے سینیٹرز ممبر کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو سزا آپ نے؟ دیکھیں جی, جو ہمارے ساتھی لطیف چترالی صاحب ہیں, عبداللطیف چترالی صاحب, ان کو ہمارے کالاش سے ہمارے ایک مائنورٹی کے ممبر ایڈوائزر رہ چکے ہیں. ان کو ہمارے ایک ساتھی سیمیول صاحب ہیں, نوشہرہ سے ریزرو سیٹس میں ان کا نام ہے, ان کو, اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ جج صاحب نے وکیل کو, ہمارے وکیل کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں. آپ سارے یہ چیزیں کور کرتے ہیں, باشعور ہیں ماشاءاللہ. کسی بھی کیس میں جو آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں. اس کے بعد جج صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانے دن پہ آپ کا ڈیسیجن ہونا ہے. آپ کا اتنی تو وکالت ہم نے بھی دیکھ لی ہے کہ جس دن آپ پہ چارج فریم ہو رہا ہوتا ہے, جس دن آپ کا جس دن آپ کے خلاف سنٹنس آنا ہوتا ہے, ان دنوں میں آپ کو عدالت میں موجود ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کیا اور یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے, میلفائڈی ہے. اور یہ میں کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ساتھی کو, ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں, ہم ساروں کو ختم کر دیں, صفحہ ہستی سے ہمیں اڑا دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کے دل سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت کم ہوگی, زیادہ ہوگی؟ ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیبل ہیں, پر پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا لیڈر چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں. مرحوم صاحب, آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اسپیکر جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, لیکن اس کیس میں اسپیکر نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے پریشر یا دباؤ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا کیا ہونا ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے, میں کہہ رہا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کسی کے پریشر پہ آیا, انہی لوگوں کے پریشر پہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو قومی اسمبلی کے اندر سے جس وقت یرغمال بنا کے وہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا غیر آئینی غیر قانونی طور پہ, تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرتا, اور جن لوگوں نے اٹھایا تھا ایجنسیز کے, ان کو اسی وقت FIR ان کے خلاف ہوتی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا کیا, اس نے صرف سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کیا, وہ بھی ری انسٹیٹ ہو گیا. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے, اس سے پہلے پریویلیج موشنز پہ میں نے کہا تھا آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی تو بنائی, پر اس اسپیشل کمیٹی کو ویپنائز کیا, یعنی اس کو ہتھیار بنایا 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, اور جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, سیف ہاؤسز ایٹسیٹرا میں رکھا گیا. اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو, ہمارے ساتھیوں کو 6 مئی کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہم لوگ سارے کھڑے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 2 ہمشیرہ گان اندر گئی تھیں, باقی ہم لوگ سارے باہر کھڑے تھے. ہمارے ایک ساتھی جناب ایڈوکیٹ چنگیز کاکڑ صاحب کو, ممبر قومی اسمبلی فیصل آباد, ان کو زدوکوب کیا گیا اور ان کے بازو کو موچ آئی, پولیس کے SHO نے کیا تھا. اس کے بعد ہمارے شفقت عوان صاحب ہیں, ہمارے MNA بھی ہیں اور لائر بھی ہیں, سرگودا سے سینئر لائر ہیں, ان کو زدوکوب کیا گیا. ہمارے ساتھی, ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, ان کی قمیض کو پولیس نے ہاتھ ڈال کے وہ ان کی قمیض پھاڑی تھی. ہم نے یہیں پہ آ کے قومی اسمبلی کے سامنے ہم سارے ساتھیوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس بھی کی اور احتجاج کیا. پر اگلے دن ہندوستان کا اٹیک ہوا, اور ہم نے قومی یکجہتی کے طور پہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی, ہم لوگ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے. اور جن لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا, وہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی دفاع کے لیے ہم ساروں کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ کھڑے تھے. بہت شکریہ.